اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون۔ گرامی قدر حاضرین مجلس، ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کا انکار کرنے والے لوگوں کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرایا ہے۔ اور ایسا مشاہدہ کروایا ہے کہ آدمی اگر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی طاقت کو مان لے۔ اللہ کی طاقت کو اس میں واضح کیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آسمان کو اور زمین کو دیکھو، ان دونوں کے خالق اللہ تعالیٰ ہیں۔ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانتے ہو تو یہ بتاؤ کہ آسمان جیسی چیز اور زمین جیسی چیز کسی نے پیدا کی ہے؟ جب کسی نے نہیں پیدا کی ہے تو اسی کو خالق مانو جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ مضمون عام طور سے مختلف جگہوں میں قرآن پاک میں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہاں پر ایک اور آگے بڑھ کر کے اس مضمون کی گہرائی میں جا کر کے سوچنے کا اور غور کرنے کا کی دعوت دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین یہ دونوں کے دونوں بند تھے، ملے ہوئے تھے۔ زمین اور آسمان یوں ملے ہوئے تھے۔ کانتا رتقا، رتقن کے معنی ملے ہوئے۔ ففتقناہما، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا، یعنی زمین کو نیچے رکھا اور آسمان کو اوپر کر دیا۔ کیا اتنی بڑی زمین اور اتنے بڑے آسمان کو کوئی دوسرا ہے جس نے الگ الگ کیا ہو؟ یا کوئی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ جب نہیں کر سکتا ہے تو مان لو اسی کو خالق جس نے آسمان اور زمین کو الگ الگ کیا ہے۔ کانتا رتقا، دونوں کے دونوں بند تھے یعنی چپکے ہوئے تھے، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت بتائی۔ یہ اس کی ایک تفسیر ہے جو ابن جوزی ایک مفسر ہے اور ابن عاشور ایک مفسر ہے، اور اس طرح کے اور بھی مفسرین ہیں جنہوں نے یہ تشریح کی ہے کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، چپکے ہوئے تھے، بند تھے، پھر ہم نے اسے اوپر کیا، یعنی آسمان کو اونچا بنا دیا اور زمین کو نیچے رکھا۔ آسمان بھی ساتھ بنائے اور زمین بھی ساتھ بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک آسمان پہ غور کرو تو ہی بات سمجھ میں آ جائے گی، چہ جائے کہ 7 آسمان اللہ نے پیدا کیے، پھر زمین 7 پیدا کی ہے۔ زمین 7 پیدا کی ہے، اس کے سلسلے میں بھی کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین 7 ہے تابتا، اوپر نیچے، جیسے منزلیں ہوتی ہیں، گھروں کی منزلیں ہوتی ہیں، 1 منزل 2 منزل، 1 فلور 2 فلور اور 7ویں فلور، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی منزل بمنزل بنایا ہے، فلور کے اندر وہ فلور، اس کے نیچے بنایا ہے، اور آسمان کو بھی اللہ نے ایسے بنایا ہے۔
دوسرا قول یہ ہے کہ آسمان اور زمین کے ساتھ ہونے میں فرق ہے۔ آسمان ساتھ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان ایک دوسرے کے اوپر ہے، سات آسمان ہے، اور زمین ساتھ کا مطلب ہے کہ زمین کے جو بر اعظم ہیں یہ بر اعظم ساتھ ہیں۔ یہ بھی تشریح کی ہے مفسرین نے کہ زمین تہبتہ نہیں ہے، زمین اکٹھے ہی ہے، لیکن یہ 7 زمینیں ہیں، الگ الگ بر اعظم ہیں۔ بر کے معنی خشکی، جس پر انسان بس سکے، انسان اپنی رہائش کر سکے، گھر بنا سکے، اور اعظم کے معنی بڑی بڑی جو زمین کی خشکی کا حصہ ہے یہ 7 ہیں۔ پوری زمین میں 70-71% پانی ہے اور 29% یا 30% یہ زمین ہے۔ تو یہ زمین اس کی 4 خشکی ہے جہاں انسان کی آبادی بس سکتی ہے۔ یہ 7 خشکیوں کو بر اعظم کہا جاتا ہے، 7 بر اعظم۔ تو یہ بھی ایک مطلب ہے۔ یہ مطلب بھی علامہ ابن عاشور مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ یہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے اسی زمانے کے ہیں۔ یہ بہت پرانے مفسر نہیں ہیں، لیکن ان کی تفسیر ساری تفسیروں کا نچوڑ ہے، بہت عمدہ قسم کی تفسیر لکھتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور کیا کافروں نے دیکھا نہیں کا مطلب غور نہیں کیا، ان کو غور کرنا چاہیے کہ آسمان اور زمین دونوں کے دونوں ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کیا۔ یہ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور اس تفسیر کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان القرآن میں لیا ہے، اور اسی تفسیر کو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی معرف القرآن میں نقل کیا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ صحابہ کرام عربی زبان جانتے تھے، اس کے باوجود وہ قرآن پاک کے مفہوم اور مضمون میں غور کرتے تھے، ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ رتق اور فتق دونوں کو جانتے تھے صحابہ کرام۔ رتق کے معنی بند اور فتق کے معنی کھلا ہونا، رتق کے معنی ملا ہونا اور فتق کے معنی الگ ہونا، یہ سب جانتے تھے۔ لیکن ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے پوچھا کہ رتق اور فتق کے کیا معنی ہیں حضرت؟ تو انہوں نے بتایا کہ رتق کے معنی بند ہونا اور فتق کے معنی کھلنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان تھا، بلندی تھی، لیکن اوپر سے بارش نہیں ہوتی تھی، بند تھا، یہ بارش بند تھی، اوپر سے کچھ بھی نہیں تھا۔ آسمان اللہ نے بنایا تھا اور وہ سب بند تھا، یعنی بارش اوپر سے نہیں ہو رہی تھی۔ اور زمین بھی تھی لیکن زمین بند تھی، اس میں ہریالی نہیں اگ رہی تھی، اس میں کھانے پینے کی چیزیں نہیں اگ رہی تھی، غلے نہیں اگ رہے تھے، جیسے گیہوں ہے، چاول ہے، اور سیب سنترے اور انار فروٹ وغیرہ وغیرہ جو انسان کھاتے ہیں اور جو جانور کھاتے ہیں گھاس، یا جو ہریالیاں نظر آتی ہیں ہمیں، یہ ساری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو کھول دیا، یعنی زمین میں ہریالیاں پیدا کی، شادابیاں پیدا کی، اور کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی، آسمان سے بارش برسائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی کھول دیا اور زمین کو بھی کھول دیا۔ یہ تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
حضرت عبداللہ ابن عباس کم عمر صحابہ کرام میں سے ہیں. حضور کے پاس جو بچے رہتے تھے ان بچوں میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں, حضرت زید ہیں اور حضرت انس ہیں. ایسے صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے ہیں. لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجمان القرآن کہا جاتا ہے. یعنی قرآن پاک کی خصوصی سمجھ اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے ان کو عطا فرمائی تھی. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لا کر کے رکھ دیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے مسواک رکھ دی. تو حضور نے کہا کہ پانی کس نے رکھا؟ تو معلوم ہوا کہ عبداللہ نے رکھا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اے اللہ اس بچے کو کتاب کا علم عطا کر دیجئے, کتاب سکھا دیجئے, قرآن پاک سکھا دیجئے اور علم کی گہرائی عطا فرمائیے. وفقہہ فی الدین, دین کے اندر گہری سمجھ عطا فرما دیجئے. یہ دعا فرمائی, دعا قبول ہو گئی. اب حضرت عبداللہ ابن عباس عمر میں چھوٹے ہیں لیکن مضمون بیان کرتے ہیں تو بڑا گہرا مضمون بیان کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کا مطلب بتایا ہے, کانتا رتقن ففتقناہما, آسمان و زمین بند تھے پھر ہم نے کھولا. تو بند کا مطلب ہے کہ اوپر سے بارش نہیں ہو رہی تھی, اور زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہریالی اور غلے اور کھانے پینے کی چیزیں زمین میں نہیں اگ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ان سب چیزوں کو اگا دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے, کہنے لگے کہ یہ بچہ پہلے کچھ بتاتا تھا تو مجھے زیادہ اعتماد نہیں ہوتا تھا, میں سمجھتا تھا کہ اپنی جرأت سے قرآن کا مضمون بول دیتا ہے, لیکن یہ مضمون بہت صحیح اس نے ادا کیا ہے اور یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کافی اعتماد ہو گیا. عمر میں چھوٹے بچے تھے لیکن قرآن پاک کی تفسیر حضرت عمر بھی ان سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ اس آیت کا مضمون کیا ہے, تو وہ بتاتے تھے اور صحابہ کرام ان سے سیکھتے تھے. کہا کہ حضور نے دعا فرما دی تھی کہ اللہم علمہ الکتاب, اے اللہ اسے کتاب اللہ کا علم دیجئے, قرآن کا علم دیجئے. تو وہ علم اللہ تعالیٰ ان کے قلب پر اور ان کے دماغ میں اتار دیتے تھے. اچھا, ایک ہی صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس ایسے ہیں کہ خلوت میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں اور حضرت جبریل آئے تھے, اور حضرت جبریل انسان کی شکل میں بیٹھ کر کے اور حضور سے باتیں کر رہے تھے. تو حضرت عبداللہ کے والد صاحب حضرت عباس مسجد نبوی میں تھے. تو بیٹے کو کہنے لگے کہ جاؤ دیکھو بھیا ہیں گھر میں, مفتی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں. تو یہ چلے گئے, بچے تھے, گھر چلے گئے. تو گھر سے واپس آ کر کے بتایا کہ بھیا بات کر رہے ہیں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے بات کر رہے ہیں. کہ آدمی گھر میں ہے؟ کہ ہاں. تو حضرت عباس نے انتظار کیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو پوچھا کہ چچا یہاں کیسے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ملنے کا جی چاہ رہا تھا تو میں نے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کہ ہیں کہ نہیں. تو معلوم ہوا کہ آپ بات کر رہے ہیں کسی آدمی سے, تو میں یہیں رک گیا کہ جب آپ بات کر لیں گے اس کے بعد پھر ہم اور آپ کی ملاقات ہو جائے گی. تو حضور نے فرمایا کہ کیا عبداللہ نے دیکھا اس آدمی کو جو بات کر رہا تھا؟ تو حضرت عبداللہ نے کہا جی میں نے دیکھا کہ آپ بات کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ کی آنکھ ختم ہو جائے گی, یعنی نابینا ہو جائیں گے. یہ حضور نے بتایا, کیونکہ جس حالت میں حضور حضرت جبریل کو دیکھ رہے تھے اور بات کر رہے تھے
وہ عام انسان کے دیکھنے کی تھی نہیں، لیکن اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھا دیا، تو اس میں حضور نے یہ بتایا کہ ان کی آنکھ ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر عمر میں طائف میں رہنے لگے تھے۔ خانہ مکہ سے قریب میں تقریباً 70 کلومیٹر پر طائف ہے، طائف میں رہنے لگے تھے۔ میں گیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے میں گیا تھا۔ طائف میں ایک مسجد ہے، مسجد ابن عباس، وہیں ایک احاطے کے اندر بند ہے، قبر ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں رہنے لگے تھے۔ اخیر عمر میں ان کی آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے۔ یہ نابینا جو ہوئے تھے حضور نے پہلے بتا دیا تھا کہ انہوں نے حضرت جبریل علیہ السلام کو سرگوشی کی حالت میں جو میں کر رہا تھا دیکھ لیا ہے، اور ان کی آنکھ چلی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کی آنکھ چلی گئی۔